جو دو قومی نظریہ دیا، خودی کا نظریہ دیا، علامہ اقبال نے جو بر صغیر کے مسلمانوں میں اس فلسفے مشن کو ابھارا کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندو کی غلامی کو نہیں قبول کرنا، علامہ اقبال کے اسی مشن اور فلسفے کو قائد اعظم علیہ رحمہ لے کر اٹھے، بر صغیر کے عوام کو کلمہ طیبہ کے نعرے اور آواز پر پکارا، تو یہ بر صغیر کے مسلمان جو محمد بن قاسم کے وارث تھے، اس پیغام کو وصول کیا، اس پر لبیک کا، اس پر اثبات کیا اور اس کے لیے آگے بڑھے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ دین اسلام کا نظریہ انسانیت کی فلاح، انسانیت کی بہتری کا پیغام ہے۔ دین اسلام اس چیز کا پیغام ہے کہ انسان پر انسان کی حکمرانی نہیں، انسان پر انسانوں کی غلامی مسلط نہیں ہونی چاہیے۔ انسان آزاد پیدا ہوا ہے، اس کا اثر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اہل ایمان کے لیے اسلام کا یہی پیغام ہے، ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں چلنا چاہیے۔ محبت اور عشق جو ہے وہ خالص نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونی چاہیے۔ باطل ہر دور میں، لادینیت، سیکولرزم، مادر پدر آزادی، بے حیائی، ہر دور میں انسانوں کے ذہنوں کو مسخر کرتی ہے۔ مال دولت اپنی جدت کے ساتھ لوگوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن یہ نظام بالآخر ناکام ثابت ہوتے ہیں۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل مٹ جاتا ہے اور حق کی غالب ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اسلام نے آج کے دور میں بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ فلسطین کو دیکھیں، ارض انبیاء کو دیکھیں، قبلہ اول کو دیکھیں، یہودیوں کے نرغے میں امریکہ، یورپ، دنیا کی ساری باطل قوتیں اسرائیل کی پشت پر ہیں، اور آج مسلم حکمرانوں کے بازو مروڑ کے اسرائیل کے تابع داری پہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن ٹرمپ اپنے مشن میں ناکام ہو کے ذلت کی غاروں کی طرف گیا ہے، اور فلسطینی آج بھی اپنی آزادی کے حق پر قائم ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ قبلہ اول ضرور بازیاب ہو، عرض انبیاء ضرور بازیاب ہو۔ آپ نے دیکھا کہ یہ افغانستان برطانیہ، روس کے بعد امریکہ اور نیٹو فورسز اس پر پل پڑی، لیکن آپ دیکھیں آج بھی افغان عوام نے کسی OIC کو، اقوام متحدہ کو، دنیا کے عالمی مالیاتی اداروں کو اپنی آزادی کے لیے درخواست نہیں دی، بلکہ التوکل اللہ پر کامل یقین، اپنی جانوں کے نذرانے، اپنے ایمان کی
سلامتی کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ برطانیہ کے بعد روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آج امریکہ اپنی نیٹو فورسز کے ساتھ سمٹ رہا ہے، ذلت کی مٹی چاٹ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہی فلسفہ کامیاب ہو۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں ہم دیکھیں ترکی، جو کل یورپ کا مرد بیمار تھا، یورپی یونین کو ہر ترک حکومت ممبری کی درخواست دینے کے لیے ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوتی تھی، لیکن ترک عوام نے، دین سے محبت کرنے والوں نے، ایک سیکولر معاشرے میں، مادر پدر آزاد معاشرے میں، جہاں فوج کا غلغلہ مصطفیٰ کمال اتاترک کا دبدبا اور کوئی اس کے سامنے کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھا، لیکن نجم الدین اربکان نے جس شمع کو روشن کیا، کارکنان کے سینوں میں، دلوں میں اسلام کی محبت کو راسخ کیا، اسی ترک عوام نے آج عالم اسلام کے ماتھے کا جھومر، جس کی معیشت، جس کا جغرافیہ، جس کی عزت اور وقار عالم اسلام نے ہی مغرب سے وابستہ کر دی گئی تھی، لیکن آج کے دور میں ترکی نے ایک نیا راستہ دکھایا ہے۔ میرے عزیزو، ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، شیعہ مسلک کی بنیاد پہ اختلاف کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن آپ نے دیکھا وہ شاہ ایران جس کی سرپرستی پر امریکہ موجود تھا، جس کی پشتبانی پر پورا یورپ موجود تھا، لیکن ایران کے عوام جب اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ برج الٹ گیا، وہ طاغوت الٹ گیا۔ آج ایک طویل مدت سے ایران پر ہر طرح کی بندش ہے، لیکن وہ اپنے نظریے، اپنے انقلابی پیغام اور اپنی بنیاد سے ہٹنے کو تیار نہیں۔ پاکستان بھی تو اسی خواہش، اسی تمنا، اسی آرزو کے ساتھ بنا کہ یہ ایک اسلامی مثالی ریاست ہو، فلاحی ماڈل ریاست ہو۔ اس پاکستان کو، اس کے نظام کو چلانے کے لیے ہمارے اکابرین نے قرارداد مقاصد بنا دی۔ علماء، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب نے مل کے 22 نکات پر اتفاق کر لیا۔ یہ مسجدیں، منبر و محراب، یہ مدارس، خانقاہیں جو قتل و غارت گری کی اماجگاہ بنا دی گئی، لیکن اس مقصد کے لیے بھی قاضی حسین احمد رحمت اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، تمام اکابر علماء کے ساتھ مل کے 17 نکاتی ضابطہ اخلاق پر اتفاق کر لیا۔ پھر آئین پاکستان ہے، آئین پاکستان میں ریاست کا مذہب اسلام ہے، قرآن و سنت کو بالادستی ہے۔ ہماری پارلیمنٹ اسمبلیاں قرآن و سنت سے متصادم قانون نہیں بنا سکتی، لیکن المیہ ہے کہ یہ ساری بنیادیں ہونے کے باوجود فوج بالادست ہے، اسٹیبلشمنٹ منظور ہے۔ پاکستان میں سول بیوروکریسی انسانوں سے انسانوں کا سلوک نہیں کرتی۔ آج جمہوریت ہے، پارلیمنٹ ہے، سیاست ہے، قیادت ہے،
شخصیات کا گلیمر ہے، ووٹوں کے انبار ہے، لیکن پاکستان ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، شرازہ بکھر رہا ہے۔ مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا، اس سے سبق حاصل کرنے کو تیار نہیں۔ ہماری وحدت، ہماری یکجہتی کی بنیاد اللہ کے دین کے سوا کوئی اور نہیں، قرآن و سنت کے سوا کوئی اور نہیں۔ اللہ